یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ چوراہے پر روٹی رکھنے کے بعد میں واپس ہوا تو مجھے اپنے عقب میں بڑی خوفناک آوازیں سنائی دی، جیسے بھوکے درندے مجھ پر حملہ کرنے والے ہوں۔ بڑے سے بڑے دل گردے والا یہ خوفناک آوازیں سن لیتا تو اس کا پتا پانی ہو جاتا اور وہ دہشت کے مارے وہیں بے ہوش ہو جاتا، مگر میں آگے بڑھتا رہا اور بالآخر اپنی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گیا، جہاں دوسرے عذاب میرے منتظر تھے۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھنا چاہا، کسی نادیدہ قوت نے مجھے پیچھے سے دھکیل دیا۔ میرا سر بڑی زور سے کوٹھی کے گیٹ کے ساتھ ٹکرایا اور پھر میں گر پڑا۔ اسی وقت مجھے تیز پھنکار سنائی دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے اپنے بالکل سامنے شعلے سے لپکتے دیکھے، یوں جیسے شعلے رقص کر رہے ہوں۔ وہ شعلے میری راہ میں حائل تھے۔ میں نے ذرا ہٹ کر اور ان شعلوں سے بچ کر گزرنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے پھر میرے نزدیک آ گئے۔ مجھے فوراً شمبو کا خیال آیا، جس نے سریتا سے کہا تھا کل تک سب کو یہاں سے بھگا دے گا۔ یقیناً اس نے اپنی شیطانی کارروائی ابھی سے شروع کر دی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اب تک سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر میں اتنی جلدی شکست قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں خود کو متعدد حیرت انگیز اور پراسرار واقعات سے گزار چکا تھا، پھر بھلا کیسے جی ہار بیٹھتا۔ میرے ذہن میں کوٹھی کے عقبی دروازے کا خیال آیا۔ میں اس طرف سے بھی کوٹھی میں اندر داخل ہو سکتا تھا، یوں بھی میرا کمرہ کوٹھی کے عقبی حصے میں ہی تھا۔ میں بآسانی وہاں سے اپنے کمرے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس میں صرف ایک قباحت تھی کہ عقبی دروازہ اندر سے کھولتا کون۔ میں عقبی چھوٹا پھاٹک تو عبور کر کے کسی طرح اندر پہنچ سکتا تھا، مگر عمارت کا عقبی دروازہ کسی بھی طرح نہیں کھول سکتا تھا، جس میں اندر سے تالا پڑا رہتا تھا۔ اس تالے کی چابی ارشاد علی کے پاس رہتی تھی۔ ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر کوئی راہ نکل آئے، یہ سوچ کر میں مڑا اور کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ پھر میں ایک لمبا چکر کاٹ کر کوٹھی کے عقبی سمت پہنچا۔ وہاں گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ میں نے کچھ دیر سنگن لی اور پھر اس وقت مجھے ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد بچاؤ بچاؤ کی تیز آوازیں آئیں۔ اس چیخ اور تیز آواز نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا، کیونکہ وہ آواز میرے لیے نئی نہیں تھی۔ یہ ماہپارہ کی آواز تھی، مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ جتنی جلدی اپنی کوٹھی کے اندر پہنچ جاؤں میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ کوٹھی کے عقبی گیٹ پر چڑھنے لگا۔ اسی لمحے مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ پھر میں ابھی گیٹ کے اوپر پہنچا تھا اور اندر نہیں کود سکا تھا کہ کسی نے میرا پیر پکڑ کر مجھے گھسیٹ لیا۔ اس کے بعد میرے سر پر بھاری ڈنڈوں کی ضرب پڑی اور سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہوش کھونے سے پہلے میں نے اس شخص کی ایک جھلک دیکھ لی تھی جس نے مجھ پر تباہ آزمائی کی تھی۔ وہ پولیس والا تھا جو یقیناً رات کے وقت اس طرف گشت کر رہا ہوگا۔ اسے ماہپارہ کی چیخ ہی نے اس طرف دوڑ کر آنے پر مجبور کیا ہوگا۔ گویا اس کا چیخنا بے سبب نہیں تھا۔ میرے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا۔ میں عمل کے دوران میں صرف ایک انگوچھا باندھ لیتا تھا، اور پھر جب چوراہے پر روٹی رکھ کر آ جاتا تو لباس تبدیل کر لیتا، اور اس حالت میں اور رات کے وقت کسی کو بھی کوٹھی کے عقبی پھاٹک پر چڑھنے والا سپاہی کی نظر میں کوئی چور ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ اسی لیے ایسا سلوک کیا تھا۔ ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد سمجھ ہی نہ آ سکا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے سامنے ہی ایک دروازہ نظر آیا جس میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ دروازہ بند تھا۔
پھر میرے حواس ذرا بجا ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تھانے میں ہوں اور مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ میرے سر میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں، بے اختیار میرا ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا۔ مجھے ہلکی سی چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ ضرب یقیناً شدید تھی اور اس جگہ بڑا سا ابھار بھی تھا۔ سر کی کھال پھٹ گئی تھی، مگر شاید زیادہ نہیں، ورنہ خون بہہ رہا ہوتا۔ نہ وہ تھانا میرے لیے نیا تھا، نہ تھانے والے۔ ان سے پیچھا چھڑانا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں نے حوالات کے سامنے ٹہلتے ہوئے سپاہی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہے بے؟ سپاہی نے بڑی رعونیت سے مجھے جواب دیا۔ غالباً اسے بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں چور ہوں اور عین موقع پر ایک کوٹھی میں گھستے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ ملک صاحب نہیں آئے ابھی تک؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے پولیس والے سے تھانے کے ایس ایچ او کے بارے میں پوچھا۔ کیوں؟ کیا بابا ہیں ملک صاحب تیرے؟ روب میں لے رہا ہے صاحب کا نام لے کر۔ اس نے سلاخوں کے قریب آ کر مجھے آنکھیں نکالی۔ جب آدمی کا وقت بگڑتا ہے تو 2 پیسے کا آدمی بھی اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، میں نے سوچا، اور اس پولیس والے کو بے بسی سے دیکھنے لگا جو سیدھے منہ بات کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ غالباً میری ظاہری حالت بھی تھی۔ میرے جسم پر صرف انگوچھے کے بجائے صرف اچھے کپڑے ہوتے تو شاید وہ یوں پیش نہ آتا۔ موجودہ صورتحال میں صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو میں نے صبر کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اچھی طرح دن نکل آیا اور تھانے کے صحن میں دھوپ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ میری مشکل بھی آسان ہو گئی۔ ایک سپاہی مجھے حوالات سے نکال کر ایس ایچ او کے کمرے سے ملحقہ نسبتاً بڑے کمرے میں لے آیا۔ وہاں میری ملاقات اسی سب انسپیکٹر سے ہوئی جس نے مجھے نرس مس نادرہ کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح پلکیں جھپکانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ حوالات میں بند کرنے کے بجائے ایک رات کے لیے مجھے گھر لے جانے کی اجازت دینے کے سلسلے میں وہ بھی مجھ سے رشوت لے چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر آشنائی کے آثار دیکھے تو فوراً اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام شیخ کرامت ہے، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ ہاں یاد آ رہا ہے مجھے۔ وہ پینسل اپنی کنپٹی پر رکھتے ہوئے بولا، تم وہی ہونا جو ایک نرس پر مجرمانہ حملہ کرنے کے سلسلے میں؟ جی ہاں۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور پھر بولا، اور وہ الزام غلط ثابت ہوا تھا۔ خیر اس بات کو چھوڑو کہ الزام غلط تھا یا صحیح، فی الحال تو یہ بتاؤ تم کسی کے گھر میں کودنے کی کوشش کیوں کر؟ کسی کے گھر میں نہیں جناب، میں اپنے گھر میں۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا مطلب؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ جی ہاں، میں اپنی ہی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا، میں نے جواب دیا، لیکن گیٹ پر چڑھ کر اور وہ بھی کوٹھی کے پچھلے حصے سے۔ اس نے مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو اس پولیس والے کو بلا کر پوچھ لیں جس نے مجھے ڈنڈا مار کر گرایا تھا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے۔ میں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دلیل دی۔ تم نے نہیں دیکھا اس پولیس والے کو؟ بس ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی بے ہوش ہوتے ہوتے۔ ادھر آؤ تم۔ اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے پولیس والے کو اشارہ کیا۔ پولیس والا قریب آ گیا تو میں نے اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ سی دیکھی۔ انہیں تم نے کہاں اور کس حالت میں پکڑا تھا؟ سب انسپیکٹر نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ جھوٹ بالکل نہیں، سچ سچ بتانا۔ میں گشت پر تھا جناب عالی، مجھے ایک عورت کی چیخ سنائی دی، وہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہی تھی۔ جیسے جناب عالی کوئی اس کے ساتھ زیادہ منظر کشی کی ضرورت نہیں، سب انسپیکٹر نے اسے ڈانٹ دیا۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں وقوع بیان کرو۔ جی جناب عالی۔ اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا، پھر وہی سب کچھ بیان کر دیا جو مجھ پر گزری تھی۔ اس کے ساتھ اس نے میری کوٹھی کا محل وقوع بھی بتا دیا۔ جگہ تو وہی معلوم ہوتی ہے جہاں میں گیا ہوں، سب انسپیکٹر سر ہلا کر کہنے لگا۔ پھر غالباً کچھ سوچتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے،
میں خود اس معاملے کی تفتیش کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس سپاہی کو اشارہ کیا، تم بھی اسی جگہ کی نشاندہی کرنے میرے ساتھ چلو گے؟ جی جناب عالی، سپاہی فوراً بولا۔ سب انسپکٹر نے مجھے بھی اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھا۔ میں اس سب انسپکٹر اور سپاہی کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ سب انسپکٹر اس معاملے میں کیوں اتنی فرچناسی کا ثبوت دے رہا ہے، اور عموماً پولیس والے یہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ میری کوٹھی وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ جلد ہی ہم وہاں پہنچ گئے اور سپاہی نے میرے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس وقت ہم کوٹھی کے عقبی حصے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، تم تھانے پہنچو، میں آتا ہوں ابھی، سب انسپکٹر نے سپاہی سے کہا۔ بہتر جناب عالی۔ سپاہی اٹینشن ہو کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سپاہی کے جاتے ہی سب انسپکٹر مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ تم نے ان دنوں چکر کیا چلا رکھا ہے؟ کبھی اطلاع ملتی ہے تمہاری کوٹھی میں کسی لڑکی کی لاش پڑی ہے، کبھی کوئی لڑکی تھانے میں آ کر رپورٹ درج کراتی ہے کہ تم نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا ہے، اور کبھی تمہاری کوٹھی سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سپاہی کا بیان ہے کہ اس نے بھی کسی لڑکی کی ہی چیخ سنی تھی اور اس طرف کو دوڑا تھا۔ وہ مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور ملوث ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں کھڑے رہ کر بات کرنا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے، لوگ اس گلی میں آ جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اسی وقت مجھے شمبھو کا خیال آ گیا کہ وہ اب بھی کوٹھی میں ہوگا یا نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں کچھ فکرمند سا ہو گیا۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مگر تم سے ابھی کچھ ضروری بات کرنا ہے، اس لیے چلو۔ سب انسپکٹر میری بات سن کر معنی خیز لہجے میں بولا۔ مجبوراً میں اسے ساتھ لے کر چکر کاٹ کر کوٹھی کے بیرونی گیٹ پر پہنچ گیا اور اندر نظر پڑتے ہی چکرا کر رہ گیا۔ عمارت اور گیٹ کے درمیان جو سبز و شاداب درخت تھے وہ جھلس کر رہ گئے تھے۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی۔ اس بات کو اس سب انسپکٹر نے بھی محسوس کر لیا تھا، اور وہ بولا، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو یہاں آیا تھا، اس وقت یہاں تو بڑی ہریالی تھی، اب تو تمہاری کوٹھی آسیب زدہ سی معلوم ہو رہی ہے۔ میں اس بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور پھاٹک کھولنا چاہا، جسے میں کھلا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ پھاٹک نہیں کھلا، کسی نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ پھاٹک کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن تھا۔ میں نے اس پر انگلی رکھ دی۔ گھنٹی بجنے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوٹھی میں کوئی نہ ہو۔ میں پھاٹک کی آہنی جالیوں سے اندر جھانکنے لگا۔ عمارت کا صدر دروازہ اب تک بند تھا۔ ایک بار پھر بٹن پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا اور دیر تک انگلی نہ ہٹائی۔ کیا تمہارے ملازم گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں؟ سب انسپکٹر نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے، میں انجان بن گیا۔ لان کی گھاس، پیڑ پودے سبھی جھلسے اور مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک ویرانی سی نظر آ رہی تھی اور وقفے وقفے سے گھنٹی بجا رہا تھا۔ آخر میں کب تک یہاں تمہارے ساتھ احمقوں کی طرح کھڑا رہوں؟ سب انسپکٹر سے صبر نہ ہوا۔ اسی وقت دائیں جانب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں نے اس طرف سے دیکھا۔ ارشاد علی تقریباً دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ میں اسے دیکھتے ہی چیخا۔ اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ قریب آ کر اب اپنے سانس درست کر رہا تھا۔ جناب میں اندر ہی تھا، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ اندر تھے کوٹھی میں؟ میرے بجائے سب انسپکٹر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، میں پچھلے دروازے سے گھنٹی کی آوازیں سن کر آیا ہوں۔ سب انسپکٹر اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے ارشاد علی کی دماغی صحت پہ اسے شبہ ہو۔ سب انسپکٹر ناگواری سے بولا، اتنا لمبا چکر کاٹ کر تو آ گئے اور سیدھے راستے آ کر نہیں بتا سکتے تھے؟ چلیے آئیے آپ، میں نے سب انسپکٹر کی بات کاٹ کر کہا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے،
ورنہ ارشاد علی اتنا احمق نہیں تھا، اس کے چہرے پر یقیناً بلا سبب ہوائیاں نہیں اڑی ہوئی تھیں۔ کہاں چلیے؟ سب انسپکٹر حیرت و خفگی سے بولا۔ اب تو مجبوراً پچھلی طرف سے ہی جانا پڑے گا، کیونکہ اس سے حماقت سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے بات بنائی، آپ کو یوں بھی جلدی ہے؟ عجیب پاگلوں سے پالا پڑا ہے۔ سب انسپکٹر بڑبڑاتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ مجھ سے اب تک کیوں چپکا ہوا ہے۔ یقیناً وہ مجھے چھیلے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ یہ محض اس نے اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہا تھا کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میں سب انسپکٹر کو لیے عقبی پھاٹک سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس طرف بھی پیڑ لگے ہوئے تھے، مگر یہاں کا منظر مختلف تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی۔ یہ بھی میرے لیے حیرت انگیز امر تھا۔ عقبی دروازے سے میں اندر داخل ہوا تو ارشاد علی نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ غالباً مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سب انسپکٹر نے بھی اشارہ کرتے ہوئے شاید اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے مشتبہ سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر ارشاد علی کو لے کر ایک طرف ہو گیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ انہیں ادھر ڈرائنگ روم کی طرف نہ لے جائیے گا، اس نے سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے سبب پوچھے بغیر سر ہلایا اور پھر انسپکٹر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آئیے جناب ادھر، اس طرف آ جائیے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سب انسپکٹر منہ بناتا ہوا میرے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ ارشاد علی کو میں نے باہر ہی رہنے کا اشارہ کر دیا۔ سب انسپکٹر کو کرسی پر بٹھا کر میں سیدھا باتھ روم میں گھس گیا تاکہ لباس تو کم از کم تبدیل کر لوں۔ مجھے سب انسپکٹر کے سامنے صرف انگوچھا باندھے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جب میں لباس تبدیل کر کے باتھ روم سے نکلا تو بڑی حد تک اپنے منتشر حواس پر قابو پا چکا تھا۔ جی اب فرمائیے، میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فرمانا کیا ہے؟ میں تمہیں دراصل یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے میں عیاری جھلک رہی تھی۔ کون سا معاملہ؟ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے رقم ایٹنے کے لیے ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا۔ یہی اور کون سا معاملہ؟ وہ بولا۔ اب تم اتنے بھولے بھی نہیں ہو کہ میری بات نہ سمجھ سکو۔ اس ہوا میں نہ رہنا کہ تم اب تھانے میں نہیں ہو۔ میری رعایت کا غلط مطلب نہ لو۔ اس نے آنکھیں بدل لی۔ میں تمہیں پھر حوالات کی ہوا کھلا سکتا ہوں، مگر کس جرم میں؟ میرے لہجے میں تیزی آ گئی۔ کیا اپنے ہی گھر میں داخل ہونا بھی جرم ہے؟ یہ تو تمہارا بیان ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ جائے وقوع بدل بھی تو سکتی ہے، اور ابھی میری تفتیش جاری ہے۔ ایک گھر ادھر یا ادھر، ایک گھر ادھر آیا، اب کچھ سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں؟ اس کا لہجہ بدستور طنزیہ رہا۔ پھر تم اس لڑکی کو کیوں بھول رہے ہو جس کی چیخیں سن کر سپاہی موقع پر پہنچ گیا تھا؟ اچھا یہ سب چھوڑو، کیا میں تمہیں رات کے وقت مشتبہ حالت میں آوارہ گردی کے جرم میں اندر نہیں کر سکتا؟ میں چند لمحے کے لیے خاموش رہا۔ فی الحال اس سے الجھنا بے سود تھا۔ وہ کچھ لیے دیے بغیر ٹلنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ کس طرح مجھے پھانس سکتا ہے اور چکر دے سکتا ہے۔ اس سے مصلحت میں ہی بہتری تھی، بعد میں اس سے اچھی طرح نمٹا جا سکتا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے جو چرکے دیے تھے میں بھولا نہیں تھا۔ وقت آنے پر ایک ایک کا حساب چکانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ تو ناحق بگڑنے لگے جناب۔ میں نے ایک دم اپنا رویہ اور لہجہ بدل لیا۔ میں تو آپ لوگوں کا دیرینہ خادم ہوں۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ ان الفاظ کو ادا کرنے میں میں نے خود پر کتنا جبر کیا تھا۔ کیوں نکل گئے سب کزبل؟ اس نے گویا چڑھایا۔ اجی ہم غریبوں کے کیا کزبل خادم ہیں آپ کے؟ میں نے عاجزانہ انداز اختیار کر لیا۔ اب آئے نا گھاٹ پر۔ وہ مسکرایا اور پھر مطلب کی بات پر آ گیا۔ وہ مطلب کی بات مجھے 2000 میں پڑی۔
اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ سب انسپیکٹر کے جاتے ہی میں نے ارشاد علی کو بلایا، جو اب تک وحشت زدہ سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے ارشاد علی، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے بظاہر اطمینان سے سوال کیا، حالانکہ میرے اندر ایک ہیجان برپا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا صاحب کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری تو عقل ہی حیران ہے۔ وہ تقریباً روحان سے لہجے میں بولا۔ کچھ ارشاد علی تفصیل کے ساتھ مجھے واقعات بتانے لگا جو میری عدم موجودگی میں پیش آئے تھے۔ میرے جانے کے کچھ دیر بعد ارشاد علی نے بڑی خوفناک آوازیں سنی تھی، جیسے کوئی کوٹھی میں درندے گھس آئے ہوں۔ وہ بڑے دل گردے کا آدمی تھا، مگر ان آوازوں نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر میرے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ آوازیں آنا بند ہوئیں تو کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے کو کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ ارشاد علی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور دیکھا میرے سارے مرد ملازمین باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے ارشاد علی کو بتایا کہ وہ کوٹھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ اب کسی حال میں وہ وہاں نہیں رک سکتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس بڑے کمرے میں سانپ نظر آیا تھا، جہاں ان میں سے 3 افراد کا قیام تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ بقیہ 2 نے بھی سانپ ہی کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بھی خوفناک آوازیں سنی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ارشاد علی نے انہیں اس وقت تک کے لیے روکنا چاہا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، مگر کوئی نہ مانا۔ وہ سبھی انتہائی خوفزدہ تھے۔ ارشاد علی نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ میری کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ وہ سب چلے گئے تو ارشاد علی کو ملازماؤں کی فکر ہوئی کہ آخر وہ کیوں بیدار نہ ہوئیں، اور پھر یہ کہ اسے میری بھی فکر تھی، کیونکہ میں اس وقت تک لوٹ آتا تھا۔ وہ بڑی ہمت کر کے میرے کمرے سے نکلا۔ اس وقت تک صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ تاریکی کی نسبت اجالے میں آدمی کو خوف اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ ارشاد علی نے ہمت پکڑنے کی وجہ یہ بھی تھی، اس نے سوچا جب تک میں لوٹوں اس وقت تک وہ کم از کم میرے لیے ناشتہ ہی تیار کر لے اور ملازماؤں کی خیر خبر بھی لے لے۔ اسی غرض سے وہ آگے بڑھا اور ڈرتے جھجکتے اس نے پہلے رکمنی کے کمرے کا رخ کیا، جو وہاں سے نسبتاً قریب تھا۔ اس نے ابھی برآمدے میں قدم رکھا ہی تھا کہ جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے پیچھے سے دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے برآمدے کے فرش سے لے کے چھت تک ایک شعلہ سا رقص کرتا نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ پھر اسے جتنی آیتیں یاد تھیں یکے کے بعد دیگر پڑھنے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا اور وہ زمین سے اٹھ کر دوبارہ میرے کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ برآمدے کو گویا بقیہ عمارت اور اس حصے کے درمیان حد فاصلہ تھا جہاں میرا کمرہ تھا، اور میرے ہی کمرے سے ملحق ارشاد علی کا کمرہ تھا۔ وہ گوشہ گویا عمارت سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ارشاد علی نے گھنٹی کی آواز سنی۔ ہمت کر کے میرے کمرے سے نکلا اور عقبی دروازے سے باہر آ گیا۔ اب دن نکل آیا تھا۔ گھنٹی بجی جو اسے باہر آنے کے باوجود سنائی دے رہی تھی۔ بہرحال وہ عقبی پھاٹک کھول کر کوٹھی کے بیرونی گیٹ تک پہنچا اور وہاں ڈاکٹر امتیاز کو دیکھا جو میری ڈریسنگ کرنے آیا تھا۔ ارشاد علی نے ڈاکٹر امتیاز کو بتایا کہ میں کوٹھی میں نہیں ہوں۔ پھر اس نے احتیاطاً ڈاکٹر سے اس کے گھر کا پتہ لکھوا لیا۔ ڈاکٹر واپس چلا گیا اور چلتے ہوئے کہہ گیا جب میں آ جاؤں تو اسے بلوا لیا جائے۔ اسی وقت ارشاد علی کی نظر کوٹھی کی طرف اٹھی اور اسے وہی منظر نظر آیا جو میں نے دیکھا تھا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس طرف سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ ڈاکٹر امتیاز نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا اور کوئی تسلی بخش جواب نہ پا کر الجھا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ارشاد علی دوبارہ عقبی سمت سے کوٹھی میں آ گیا۔ اسے بڑی بے چینی سے میرا انتظار تھا۔ اس سے تمام واقعات سننے کے بعد میں نے کہا دیکھو ارشاد علی، اس میں کوئی لحاظ یا مروت والی بات نہیں،
اگر تم بھی مجھے ان حالات میں دوسروں کی طرح چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں ہرگز برا نہیں مانوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اسی طرح لکھی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ ویسے میں کچھ سمجھ رہا ہوں جناب کہ آپ نے جب سے وظیفہ شروع کیا ہے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو ارشاد علی، میں نے اسے اعتماد میں لینے کے لیے کہا، اور کسی نہ کسی طرح مطمئن کرنا ضروری تھا، ورنہ اس کے بغیر مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی۔ یوں تو میں نے اسے آزمانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، مگر دل سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے اسے مزید مطمئن کرنے کے غرض سے کہا، وظیفہ پورا ہونے میں بس چند روز رہ گئے ہیں ارشاد علی، اس کے بعد سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ مگر جناب میں نے سنا ہے کبھی کبھی وظیفہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے جو یہ سارا چکر شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ہنس کر کہا، تم فکر نہ کرو، اور ابھی تو چند دن باقی ہیں، وظیفہ پورا ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ الٹا ہو گیا یا خدا نہ کرے جناب ایسا ہو۔ وہ بول اٹھا، خیر اب تم کوٹھی کے اس حصے میں جانے کی کوشش نہ کرنا، میں نے کہا، اور پھر وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا، ایسا کرو کہ عارضی طور پر اپنے کمرے کے سامنے کھانے پکانے کا بندوبست کر لو، میں تمہیں پیسے دیے دیتا ہوں، جس چیز کی ضرورت سمجھو لے آؤ، مگر جناب سبھی سامان لانا پڑے گا، سب کچھ تو باورچی خانے میں تھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے الماری کھولی اور اس میں سے نوٹوں کی آخری گڈیاں نکال لیں، اس میں سے میں نے سب انسپیکٹر کی خدمت کی تھی، لو یہ اپنے پاس رکھ لو، جو بچیں واپس دے دینا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف نوٹوں کی گڈیاں بڑھا دی۔ یہ تو بہت ہیں جناب، اس نے نوٹوں کی گڈیاں لیتے ہوئے کہا، سامان بھی تو بہت لانا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپایا، اور اپنے کمرے میں جا کر سامان کی فہرست بنا لو، اور جتنی جلدی ممکن ہو سامان خرید کر لوٹ آؤ۔ آمد و رفت کے لیے ہم وقتی طور پر عقبی دروازہ ہی استعمال کریں گے۔ ہاں سنو، اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر امتیاز کی طرف سے بھی ہوتے آنا، اور انہیں بتا دینا کہ وہ پیچھے سے آئیں اور وہیں سے باہر جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ آ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ میں نے وضو کر کے پہلے نماز پڑھی، پھر بستر پر دراز ہو کر گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ارشاد علی میں جیسے تیسے مطمئن کر دیا تھا، مگر خود میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا تھا۔ شمبو کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جو اس نے سریتا سے کہے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوئی تھی کہ اس نے صرف میرے مرد ملازمین کو خوفزدہ کر کے کوٹھی سے کیوں بھگا دیا تھا، اور ملازمائیں کیوں فرار نہیں ہوئی تھیں۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک حسن کا شاہکار تھی، اور شمبو ان کے درمیان راجہ اندر بن کر رہنا چاہتا ہوگا۔ اس نے اسی لیے ملازماؤں کو خوفزدہ کر کے بھگانے کی ضرورت نہیں سمجھی ہوگی۔ اس نے سریتا سے جو کچھ کہا تھا تقریباً سچ کر دکھایا تھا۔ میرے لیے الجھن کے سبب ایک اور بات تھی، آخر اس نے کوٹھی کے اس حصے کو نظر انداز کیوں کر دیا جہاں میرا قیام تھا؟ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے ذہن پر بوجھ تھا، اس لیے کچھ سوچنا لا حاصل ہی تھا۔ میں کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ اب مجھے ارشاد علی کا انتظار تھا کہ وہ آ جائے تو میں سو جاؤں۔ مجھے بھی ناشتہ کرنا تھا اور زخم کی ڈریسنگ بھی کرانی تھی۔ ارشاد علی کی واپسی تک میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا، ذہن میں کوئی خیال نہ آیا۔
فی الحال ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری تھا۔ ذہن میں خیالوں کا ہجوم ہو اور بظاہر کوئی راہ بھی نظر نہ آئے تو خواہ مخواہ دماغ پر زور ڈالنے کے سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میری توقع سے کچھ پہلے ہی ارشاد علی لوٹ آیا۔ وہ سارا ضروری سامان لے آیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے مجھے ڈاکٹر امتیاز کا خیال آیا تو میرے استفسار پر ارشاد علی نے بتایا، میں ان سے آنے کے لیے کہہ آیا ہوں جناب۔ اب ارشاد علی کے چہرے کی وحشت بڑی حد تک کم ہو چکی تھی۔ گھر مل گیا تھا ان کا آسانی سے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، پتہ لکھوانے کے علاوہ میں نے ان سے زبانی بھی پوچھ لیا تھا جناب۔ فریسکو ہوٹل کے کچھ پہلے ہی اس طرف ایک گلی ہے۔ وہ مجھے پورا پتہ سمجھانے لگا تو میں بات کاٹ کر بولا، کچھ پوچھ تو نہیں رہے تھے وہ میرے بارے میں؟ نہیں جناب، کہہ دیا تھا ان سے پچھلی طرف سے آئے۔ جی اچھا، اب چائے اور بنا لاؤ، پھر تم بھی ناشتہ کر لینا۔ اس دوران میں شاید ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں۔ میں نے ناشتے کے برتن سرکاتے ہوئے پانی پینے کے لیے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی بہتر ہے۔ ارشاد علی نے برتن اٹھائے اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب میں چائے پی رہا تھا تو ڈاکٹر امتیاز آ گیا۔ اس نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، معاف کیجیے گا آج آپ کو 2 مرتبہ زحمت کرنا پڑی۔ کوئی بات نہیں شیخ صاحب، وہ خوش اخلاقی سے بولا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر ڈریسنگ کے لیے اپنا بیگ کھولنے لگا۔ ڈریسنگ کا سامان نکال کر قریبی میز پر رکھتے ہوئے وہ پھر بول اٹھا، شیخ صاحب مجھے کوئی حق تو نہیں پہنچتا کہ آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت کروں، لیکن پھر بھی کوٹھی کی حالت دیکھ کر حیرت، ارے وہ، میں ایک دم ہنس پڑا۔ وہ کوئی خاص نہیں، میں اس بات کو ہنسی سے اڑا دینا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ پھر میں موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر بولا، ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنا تھی آپ سے۔ ہاں کہیں۔ وہ میری گردن کی پٹی کھولنے لگا۔ پہلے آپ ڈریسنگ کر لیں پھر عرض کروں گا۔ میں نے خوبصورتی سے بات ٹال دی، اس لیے کہ حقیقتاً مجھے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھنا تھا۔ میں تو اصل معاملے کی طرف سے اس کی توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ وہی کیا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے دل میں یقیناً تجسس پیدا ہوتا۔ ڈاکٹر امتیاز خاموشی سے ڈریسنگ کرتا رہا۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد سامان سمیٹتے ہوئے کہا، آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے مجھ سے؟ ہاں کوئی بات تو تھی، ذہن ہی سے نکل گئی۔ میں آہستہ سے ہنس دیا۔ خیر پھر صحیح۔ پھر میں نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کچھ دن آپ کو پچھلے گیٹ سے ہی آنا پڑے گا۔ سارے ملازمین کو بھی میں نے جواب دے دیا ہے، اسی لیے کہ میرا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے زیادہ بھیڑ بھاڑ ایسے میں ٹھیک نہیں ہوتی، اسی وجہ سے میں نے خود کو کوٹھی کے اس حصے تک محدود کر لیا ہے۔ معلوم نہیں کہ ڈاکٹر امتیاز میری بات سے مطمئن ہوا یا نہیں۔ بہرحال وہ مزید کچھ پوچھے بغیر ہی ٹل گیا۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھا ہو کہ میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا، اس کے ذہن میں کوئی اور بات آئی ہو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے تو بس چند دن مزید اس کی ضرورت تھی جب تک میرا عمل پورا نہ ہو جاتا۔ عمل پورا ہونے میں بس اب 8 دن رہ گئے تھے، اور تم جانتے ہو کہ 8 دن کی میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ میں نے تمہیں جب اپنی داستان حیات سنانا شروع کی تھی تو میرے مرنے میں صرف 8 دن رہ گئے تھے۔ میرا ہمزاد مجھے بتا چکا تھا کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ 100 سال کی مدت پوری ہو رہی تھی جس کے لیے میں نے ہمزاد کو قابو میں کیا تھا، لیکن خلاف توقع صورتحال بدل گئی، ورنہ آج میں تمہیں اپنی زندگی کی داستان کا دوسرا باب نہ سنا رہا ہوتا۔ مستقبل میں کس کے لیے کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں
ہم اپنی عقل کے مطابق قیاس ضرور کرتے ہیں، یہ قیاس کبھی درست ثابت ہو جاتا ہے اور کبھی غلط۔ سو میں نے بھی قیاس کیا تھا کہ اب کھیل ختم ہو گیا، بساط الٹ گئی، اب چل چلاؤ ہے، مگر ابھی خاکدان وجود میں کوئی چنگاری باقی تھی۔ ابھی بہت سے موسم دیکھنا تھے، ابھی علم اٹھانا تھے، بہت سے خواب آنکھوں میں سمونا تھے، ہر چند کہ مجھے تھکن نہیں تھی، مگر کار ہستی اتنا آسان بھی نہ تھا۔ میں یہ سب کچھ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم ہے تم میرے علم سمجھتے ہو، تمہیں میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب معلوم ہے، میں تمہیں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سبھی کچھ بتا چکا ہوں، میں نے تم سے کچھ چھپایا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم نے کبھی میری داستان حیات رقوم کی تو تم بھی کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ میرا خبث، میرا کھوٹ، میرا جھوٹ، میری منافقت، تم سبھی کچھ لکھ دو گے کہ آدمی بہرحال آدمی ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ میں کسی دوسرے پر حکم لگانے کا مجاز نہیں، لیکن اپنی حد تک یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹ، نفرت، انتقام اور جتنے بھی منفی جذبات ہیں میری زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ اسے تم میرا اعتراف بھی کہہ سکتے ہو، ایک سچے آدمی کا اعتراف۔ شاید آدمی مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، اور یہی کیفیت میری بھی ہے۔ اب پھر وہی 8 دن باقی ہیں جن کے بعد کچھ طے نہیں کیا۔ ہاں، جینے کی تمنا اب بھی ہے، شاید زندگی کے آخری لمحے تک میرے دل میں یہ تمنا باقی رہے۔ ہاں، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ ان 8 دنوں میں مجھ پر کیا گزری۔ تمہیں شاید میری گزشتہ زندگی کی روشنی میں یقین نہ آئے کہ اس عرصے میں ایک نئے ہی شیخ کرامت نے جنم لیا، وہ شیخ کرامت جس نے 100 سال کے لیے حمزات کو قابو کیا تھا تاکہ عیش و نشاط کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ میں تمہیں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس دوران مجھے کیا واقعات پیش آئے اور میرے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا۔ عمل کے دوران میں دن کے وقت میرا سونا ضروری تھا تاکہ رات کو نیند کا غلبہ نہ ہو، اس لیے اس روز بھی ذہن سے تمام خیالات جھٹک کر میں سو گیا۔ ڈاکٹر امتیاز کے جاتے ہی میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور ارشاد علی بھی میرے کہنے پر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا تھا۔ وہ بھی میری طرح رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا ہوں کہ ایک تیز چیخ نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، مگر میں بستر پر ہی لیٹا رہا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا کہ کیا ہوا اور وہ چیخ کس کی تھی۔ میری نگاہ دروازے کی طرف اٹھی تو دیکھا اندر سے چٹخنی بدستور لگی ہوئی تھی۔ چیخ پھر سنائی دے رہی تھی اور اس بار میں سمجھ گیا کہ چیخنے والا کون ہے۔ یقیناً ارشاد علی ہی چیخ رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ میرا وفادار ملازم تھا۔ میرے سارے ملازمین مجھے چھوڑ گئے تھے، مگر وہ نہیں گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی کہ ارشاد علی کسی مشکل میں گرفتار ہے، میں ایک دم بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی چٹخنی گرا کر دروازہ کھولا، ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک سانپ پھن کاڑے لہرا رہا تھا۔ یہ سانپ نہیں، بلا ہے۔ کسی نے جیسے میرے اندر سرگوشی کی۔ اس کے ساتھ خود بخود میرے ذہن میں وہ آیات آنے لگی جو رد بلا کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ میں بآواز و بلند وہ آیات پڑھنے لگا۔ میری نگاہ سانپ پر جمی ہوئی تھی جو کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد خلاف توقع میں نے سانپ کو کچھ مضطرب سا محسوس کیا۔ اس کا لہرانا بند ہو چکا تھا۔ اب اس کا پھن آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ میں نے قل اعوذ برب الناس کا ورد شروع کیا اور زیادہ تیز کر دیا۔ اس وقت میرے تمام تر توجہ کا مرکز سانپ تھا اور ارشاد علی کو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سانپ کا پھن زمین پر آتا رہا، یوں جیسے اس پر غشی ستاری ہو رہی ہو۔ پھر میں نے اسے ایک دم بل کھاتے دیکھا۔
اس کے بعد وہ جیسے تڑپ کر تیزی سے رینگتا ہوا برآمدے کی طرف چلا گیا۔ سانپ میری نظروں سے اوجھل ہوا تو اچانک مجھے ارشاد علی کا خیال آیا۔ میری نگاہ اس کے کمرے کی طرف اٹھی۔ کمرے کا دروازہ قدرے کھلا ہوا تھا۔ میں اس طرف لپکا۔ ارشاد علی کو میں نے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کافی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ پھر چیخنے والا ہی تھا کہ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ ہوش میں آؤ ارشاد علی، میں تیز آواز میں بولا۔ آپ زندہ ہیں جناب؟ وہ ہکلایا۔ اٹھو، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ میرے سہارا دینے پر وہ کانپتا ہوا اٹھا اور پھر اپنے بستر پر آ گیا۔ لیٹ جاؤ اور اپنے ذہن سے ہر خوف کو جھٹک دو، یہ کہہ کر میں قریب رکھی ہوئی سرہائی کی طرف بڑھا۔ پانی پینے کے بعد ارشاد علی کے حواس قدرے درست ہو گئے۔ ہاں، اب کہو، کیا بات تھی؟ تم ایک دم کیوں چیخنے لگے تھے؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اٹھ کر بیٹھنے لگا تو میں نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ لیٹے رہو اور جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میں جناب شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا، بڑا بھیانک خواب۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ خواب میں نے ایک سانپ کو دیکھا تھا جس نے آپ کو ڈس لیا تھا اور آپ کا جسم نیلا پڑ گیا تھا، ارشاد علی بتانے لگا۔ پھر ایک دم آپ مجھے پکارنے لگے۔ اس سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی مجھے آپ کے پکارنے کی آوازیں سنائی دی تو میں سمجھا یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا تو میری نظر اس سانپ پر پڑی، وہی سانپ جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سانپ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں پلٹ کر بھاگا اور گھبراہٹ میں گر پڑا۔ سانپ اب میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر میرے منہ سے پھر چیخ نکل گئی اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ شاید دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ ہوش آیا تو میں نے اپنے پاس آپ کو پایا۔ ارشاد علی یہ کہہ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جو واقعہ پیش آیا تھا اسے سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ شمبو کے سوا یہ کسی اور کی حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ یقیناً اب وہ کوٹھی کے اس حصے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ میں بھی کوٹھی چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ اس نے ابتدا کر دی تھی، یہ مسئلہ میرا تھا، غریب ارشاد علی کا نہیں۔ گیہوں کے ساتھ خواہ مخواہ گھن بھی پس رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرے ضمیر پر بوجھ سا رہتا۔ وہ میرا ایک وفادار ملازم تھا۔ اب تک وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دیتا آ رہا تھا۔ شمبو سے بعید نہیں کہ اگر مجھ پر بس نہیں چل پڑتا تو اسے کوئی نقصان پہنچا دے، میں نے سوچا، اور پھر ارشاد علی کو سمجھانے لگا۔ اس بار میں خلوص دل سے چاہتا تھا کہ وہ چلا جائے، اور اس پر کچھ تو میرے سمجھانے کا اثر ہوا، کچھ وہ خود ہی خوفزدہ سا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہ مان گیا۔ بس چند دن کی بات ہے ارشاد علی، میں نے اسے تسلی دی۔ یہ 8 دن کہیں گزار لو، پھر آ جانا۔ وہ اس وقت میرے کہے پر اپنا مختصر سا سامان باندھ رہا تھا۔ اس نے آپ دیدہ ہو کر میری طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کے پاس اخراجات کے لیے جو رقم رہتی تھی چلتے وقت میری طرف بڑھانے لگا۔ رکھ لو، اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جدا نہیں کر رہا۔ جو رقم تم مجھے واپس کر رہے ہو۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اس مرتبہ ارشاد علی نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ کہنے کے لیے ہمیشہ لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے لفظوں کا سہارا لیے بغیر بھی مجھ سے بہت کچھ کہہ دیا۔ میں اس سے اس لیے بھی اب بھی دروازے تک چھوڑنے آیا تھا کہ اندر سے کوٹھی کا پھاٹک بند کر لوں۔ خدا حافظ جناب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ خدا حافظ، میں نے جواب دیا اور اندر سے گیٹ بند کرنے لگا۔
اپنے کمرے کی طرف واپسی پر مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب میں بدایوں کے آبائی حویلی میں تنہا رہتا تھا۔ وہ کھنڈر جیسی حویلی میرا مسکن تھی، جہاں میں اپنی گزر اوقات کے لیے محلے کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس وقت میں اکیلا ہی سب کچھ کرتا تھا۔ وہی زمانہ شاید پھر لوٹ آیا تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔